حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت تاریخ اسلام کا ایک نہایت مبارک اور بابرکت واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش صرف ایک عظیم ہستی کی دنیا میں آمد نہ تھی، بلکہ یہ واقعہ دین اسلام کے مستقبل اور اس کی سربلندی کی نوعیت بھی تھا۔ اس مضمون میں ہم آپ علیہ السلام کی ولادت، اس موقع پر پیش آنے والے واقعات اور آپ علیہ السلام کی شخصیت کے اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا، جو سادات اور بنی ہاشم میں سب سے معزز اور بابرکت نسل تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت علی علیہ السلام، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی غماز ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر محبت اور عزت دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری بمطابق 626 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس دن پورے خاندان نبوت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ایک بابرکت موقع تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بے حد مسرت ہوئی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کو جنم دیا، حضرت علی علیہ السلام نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور اپنے پیارے نواسے کو گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور ان کے کان میں آذان دی، جو اسلامی روایات کے مطابق ایک مبارک عمل ہے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے فرزند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچے کا نام اللہ کے حکم سے رکھوں گا۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا کہ حسین نام رکھا جائے، جیسا کہ ان کے بڑے بھائی حسن علیہ السلام کا نام اللہ کے حکم سے رکھا گیا تھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس مبارک ہستی کے لیے پسند فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انہیں اپنی گود میں بٹھاتے بلکہ ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں چومتے اور دعائیں دیتے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور مستقبل میں ان کے کردار کی پیش گوئی فرمائی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ حدیث اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا مقام کتنا بلند تھا اور وہ دین اسلام کے لیے کس قدر اہم تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا، جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ آپ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی شخصیت میں بے پناہ تقویٰ، علم، حلم اور شجاعت پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی امام حسن علیہ السلام کی تربیت کی ذمہ داری لی۔
حضرت علی علیہ السلام نے انہیں نہ صرف دین اسلام کی تعلیم دی بلکہ شجاعت، فساد اور عدل و انصاف کے اصول بھی سکھائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمیشہ سے عدل و انصاف، حق و صداقت اور شجاعت و تقوی کا مظہر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت نے امت مسلمہ کو یہ سکھایا کہ کس طرح حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حسین علیہ السلام کو ایک خاص مشن کے تحت بھیجا تھا۔ وہ مشن تھا اسلام کو بچانے اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا، جس کی تکمیل آپ علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت صرف ایک عام تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ اسلام کے مستقبل کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہ عظیم شخصیت بنایا جن کی قربانی آج بھی عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ مضمون حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے مبارک موقع کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ان کی سیرت کو اپنا کر ہم دین اسلام کی حقیقی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ مسلمانوں کے لیے کئی اہم اسباق کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ ہستیوں کا دنیا میں آنا ایک خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے اور ہمیں ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے ہمیں حق اور سچائی کے راستے پر چلنے کا درس ملتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی حق کے قیام اور باطل کے خلاف جد و جہد سے عبارت تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی تعلیمات کو اپنانا دین اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو محبت فرمائی وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمیں عزت و وقار، صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا سبق دیا۔ ان کی ولادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام قربانی، ایثار اور انصاف کے اصولوں پر قائم ہے اور ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ان اصولوں پر ثابت قدم رہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔